تو ایکسٹریمزم جو آج میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے ہندو مسلم کی بات کا، اس ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہوگا. میڈیا پولرائز کر رہی ہے چیزوں کو، لیکن ایک واسٹ لیول پر ہندوستان میں آج بھی یونٹی ہے، پیس ہے. 11 فروری 2022 کو جہاں او ڈی پی کا چرچا ہندوستان بھر کے میڈیا میں او ڈی پی میں بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک امن پسند ماحول الحمدللہ یہاں پر ہے. یہ امن کا ماحول آپ کو نہیں بتانا چاہتے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ گندا ہو جائے، آپ کے نظریے میں دشمنی آ جائے. ایک ہے ریلیجس یونٹی اور دوسرا ہوگا ریلیجس فریڈم. کیا اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اگر اسلام اس کو پروموٹ کرتا بھی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے الحمدللہ اور نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے جو اس وقت اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہوں گے، ہر ایک کے لیے بنیادی ایک عقیدہ ہے، ایک آستھا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. تو یہی تو یونٹی ہوگی کہ کسی کے ریلیجیس کی فیلنگز کا لحاظ رکھا جائے، یہی ریلیجیس یونٹی ہے. آپ جس ریلیجن پر چل رہے ہوں گے، کوئی نان مسلم، میرا کام ہے لیٹ اٹ بی، یہ یونٹی ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ملاؤ، لکم دینکم ولی دین. ویو پوائنٹ نہیں ملتا، آپ کی جگہ میں میری جگہ، انسانیت کے ساتھ رہیں گے کیونکہ انسانیت بھی میرے مذہب کا حصہ ہے. ہندوستان کا موجودہ حالات ایک بہت ہی انسرٹنٹی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ سنس وی آر کورنگ دا ٹاپک آف ریلیجیس یونٹی، آج وہ ریلیجیس یونٹی دکھائی نہیں دے رہا ہے. کسی ریلیجیس اسپاٹس میں نہیں بلکہ کالجز، اسکولس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں ایسے ریلیجیس ڈفرینسز پائے جاتے ہیں جس کے دوران ہمیں وہاں پر ڈفرینسز ان اوپینین سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ اسلام پروموٹس جینڈر انیکویلٹی. یہ کہاں سے آیا ہے مسئلہ؟ ویمن آر ناٹ ایز سپیریئر ایز مین. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک کوٹ ہے. کیا یہ سچ مچ میں ایسے رولز کچھ ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ویمن آر ناٹ سو سپیریئر ایز مین، یا پھر یہ ایک مسکنسیپشن ہے؟ بات تو یہ ہے کہ سوال وہاں سے آنا چاہیے تھا جن کے ساتھ ان ایکوالٹی ہو رہی ہے. سوال ان کے پاس سے آ رہا ہے جو اس ایکوالٹی کے سسٹم کو پڑھتے تک نہیں. ٹھیک ہے، مگر آپ کا ویو پوائنٹ ہے، آپ کے اشانتی والے راستے سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہوگا، یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، لیکن آپ کے اختیار کی بات ہے. لکم دینکم ولی دین. یہ جو ٹرینڈ چلا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، ابھی لو ڈاؤن ہو گیا، وہ تھا اسٹینڈ اپ کامیڈی کا. صحیح بات ہے. کئی سارے نوجوان ہیں اس کے اندر، جیسے کنال کامرا ہے یا فاروق نام سے جو سو منور فاروق نام سے ایک بھائی ہیں، اور دیگر کئی لڑکیاں بھی اس میں انوالو ہیں. کئی باتیں ان کی میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرے لیے ان کا ویو پوائنٹ ہے، وہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ہنسانے کے لیے، لیکن ان کے اس ویو پوائنٹ میں کئی ساری چیزیں میں دیکھتا تھا اسٹینڈ اپ کامیڈی اس وجہ سے، تاکہ یوتھ کا ویژن کیا ہے، کیا چاہ رہے ہیں لوگ. اس دیش کو آگے لے کر بڑھنے والے تو یہی لوگ ہیں. آج جو حکومت میں کل نہیں رہیں گے، پیچھے والی جنریشن ہی تو آنے والی ہے. کیا ویو پوائنٹ جائے گا ایسی یوتھ میں جو ہمیں ملا ہے، جو اسکرین پر ہم نے دیکھا ہے. ذری سی بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہندو مسلم کا فساد و جھگڑا ہو، بلکہ ان کا نظریہ کچھ اور، یہ انتہائی لبرل ہو گئے. وہ دین کی باتوں کا لحاظ بھی نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اپنے اسٹینڈ اپ کامیڈی شوز میں نماز کا مذاق اڑایا گیا، اسلام کا مذاق اڑایا گیا، حد پار کر دی. لیکن جو ویو مل رہا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ فساد ہو. یہ جو یوتھ کا ویژن ہے، جو نظریہ ہے، یہ آج آپ کو بتایا نہیں جاتا. اور دوسری طرف ایک فیکٹ یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ کالڈ ایز انڈین کانسٹیٹیوشن. ہندوستان کا قانون، یہ بھی فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے ایز این انڈین. سو دا کوشچن از ہاؤ ول یو گو ہینڈ بائی ہینڈ؟ آپ شریعت لا کو فالو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک رولز کو بھی کیسے فالو کریں گے؟ ہم اختیار کریں گے کیونکہ ہمارا حق ہے. اور یہ جو آسانی آ جائی ہے ڈیموکریٹک رول، یہ اللہ کی طرف سے، یہ دلوں میں ڈالا جانا. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے جب وہ قانون کانسٹیٹیوشن کی جو سو باتوں کو لکھ رہے تھے، ان کے دل میں بات کا آنا کہ ہر ایک کے لیے ایکوالٹی ہونی چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے، کیوں لکھا گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے دل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب، دیجیے جواب. میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں. ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین، ایک عمدہ ٹاپک لے کر آئے ہیں.
دوستو آج ہم ایک کرنٹ ایشو سے ریلیٹ کرنے والا ملتا جلتا ٹاپک کور کرنے والے ہیں. دوستو اس میں بیسیکلی 2 سبجیکٹس یہاں پر آپ کے سامنے نظر آئیں گے. ایک ہے ریلیجیس یونٹی اور دوسرا ہوگا ریلیجیس فریڈم ان دا ویو آف اسلام. آئیے دوستو آج ہمیں کون سے وہ باتیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس پر بھی ڈسکشن کرنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے. یہ آج ایک بہت ہی بڑا سوال ہے. دوستو اگر یہ 2 ٹاپک کو اگر ہم تولیں, یعنی کہ ریلیجیس یونٹی اور ریلیجیس فریڈم کو اگر ہم بہت ہی گہری نظر سے اگر دیکھیں تو یہ الگ ٹاپک نہیں ہے, یہ ایک ملتا جلتا ایک انٹر ریلیٹڈ ٹاپک ہے. through religious freedom we can find religious unity. inshallah آج in the view of Islam we are going to cover this particular topic. دوستوں اب یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ ایسے ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں خاص مہمان کون رہیں گے. دوستوں بہت ہی خوشی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے آج کے بہت ہی خاص گیسٹ اٹ از none other than محمد کاظم. جی ہاں دوستوں, آپ ان کے بارے میں سنے ہیں اور آپ ان کو فالو بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, یوٹیوب میں. ان کے بہت سارے ویڈیوز ویریس ٹاپکس پر اویلیبل ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ان کے آن لائن سیشنز بھی بہت مرتبہ ہمارے سامنے لنکس آئے ہیں, ہم نے اٹینڈ بھی کیے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ محمد کاظم صاحب ایٹ پریزنٹ اڈپی میں ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ اپ پر موجود ہیں یہاں پہ. اینڈ میں بتا دوں محمد کاظم صاحب ایک ادارے کا, یعنی کہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نیمڈ ایز اسلامک گائیڈنس اسکول فرام حیدرآباد, یہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اینڈ اے ویری فیمس ایک مشہور دائی ہیں. آئیے دوستوں بنا وقت کو برباد کیے یہاں پر ان کا استقبال کریں گے. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں کاظم بھائی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ, بہت ہی خوشی کی بات ہے میرے لیے اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے کہ آج آپ جیسے شخص ہمارے شو میں موجود ہیں. اور شیخ میں بتا دوں یہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو آج ہم ٹاپک کور کرنے والے ہیں, دیٹ از ریلیجیس فریڈم ایز ویل ایز ریلیجیس یونٹی. جی تو بہت سے لوگوں کو یہ اسلامک ٹاپک ہے سمجھ بھی نہیں آتا ہے, یہ ایک ڈیموکریٹک ٹاپک سمجھتے ہیں. اسلام سے یہ کیسے ملتا جلتا ہے, یہ ایک بہت ہی بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے سامنے. تو آج الحمدللہ ہمیں ایک موقع ملا ہے آپ کے ذریعے سے کہ لوگوں کو ہم ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کریں. بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس جو کہ صرف میرے ہی نہیں, ایک عام جنتا یعنی کہ ایک کامن مین کے بھی, انڈین خاص کر کے ان کے ذہن میں یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. تو آئیے ان سارے کویشچنس پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا شیخ کہ آپ ہمیں ایک ڈیفینیشن کے طور پہ سمجھائیں کہ واٹ از ریلیجیس یونٹی, اور دوسرا سوال اس سے ملتا جلتا یہ بنتا ہے کہ کیا اسلام اس کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کے خلاف ہے. اگر اسلام اس کو پروموٹ کرتا بھی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو قرآن و حدیث کے روشنی سے ان سارے سوالات کے جواب دیں. جی بہت بہت شکریہ الحمدللہ جو آپ نے اس شہر میں آپ کے جو سو مدعو کیا, خاص طور پہ ایسے وقت میں آپ نے مدعو کیا اور جو سوال آپ نے کیا ہے اسی سوال کے حالات اس شہر میں آج مشہور ہو کر دنیا بھر میں جو سو چرچے میں ہیں, جہاں پر حجاب کنٹروورسی کو اڈوپی سے آغاز کیا گیا اور آج ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا. ایسے ہی موقع پر ہم یہاں اس اڈوپی شہر میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کا سوال جو آپ نے پیش کیا ہے کہ ریلیجیس یونٹی اور ریلیجیس فریڈم یہ دونوں کیا باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے الحمدللہ, آپ مسلمان ہوتے ہوئے اور نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائی ہیں ہمارے جو اس وقت اس ویڈیو کلپ کو دیکھ رہے ہوں گے, ہر ایک کے لیے بنیادی ایک عقیدہ ہے, ایک آستھا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. جی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی نیچرل اسٹیٹ میں پیدا ہوتا ہے, لیکن فطرت سے مراد, فطرت کا میننگ اسلامک ٹرمینالوجی میں ہوتا ہے وہ اسلامک انڈرسٹینڈنگ کی ایکسیپٹنسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. یعنی جب اچھائی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے قرآن اور سنت سے, وہ اسے قبول کرنے کی اس کے دل میں ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے. جب اسے برائی سے روکا جاتا ہے تو برائی سے رکنے کے لیے ایکسیپٹنسی اس کے اندر بائی برتھ ہوتی ہے. جیسے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کہے کہ بھائی شراب مت پیو, تو فطری طور پر بھی وہ رکتا ہے اور اس کے اندر ایکسیپٹنسی ہوتی ہے پیدائشی طور پر کہ وہ شراب سے رکیں. ٹھیک اسی طرح ایک ماں باپ جو مسلمان ہیں اور ایک ماں باپ جو نان مسلم سے,
دونوں چاہتے ہیں ان کی اولاد ڈرگز میں نہ جائے, ان کی اولاد شراب کے پاس نہ جائے, ان کی اولاد ریپ کیسز میں نہ جائے, ان کی اولاد جو ہے سو یہ ریلیجس کے نام پر ریاٹس میں جو ہے سو حصہ نہ لے, دنگے بازی میں حصہ نہ لے. کون سے ماں باپ نہیں چاہتے؟ تو یہاں جو مسلمان کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں اور ایک ہندو بھائی بہن کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں برائی سے بچنا, تو ظاہر بات ہے مسلمان جب کہہ رہا ہے تو اس کے ریلیجس ٹیچنگز کی وجہ سے کہہ رہا ہے, اور ایک ہندو بھائی بہن جب کہہ رہے ہیں تو شاید وہ بھی اپنی ریلیجس ٹیچنگز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو اسلام میں بیسک بات یہ ہے کہ ریلیجس یونٹی, یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اہل کتاب آؤ, یعنی جوز اور کرسچنز کو زمانے میں کہا گیا اور آج کے بھی, تمہارے میں اور ہمارے میں جو باتیں کامن ہیں ہم ایک جٹ ہو جائیں ایٹ لیسٹ اس باتوں کے اوپر. تو اب یہاں بات یہ ہے کہ آپ میں اور ہم میں جو کامن بات ہے جو اہل کتاب کو کہا گیا اس پہ ہم یونٹی قائم کر لیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو ریلیجیس اسکرپچرز اللہ تعالیٰ نے جوز اور کرسچنز کے پاس جن پیغمبروں کو بھیجا تھا ان کو دی تھی, اور جو ریلیجیس اسکرپچر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی جو لاسٹ فائنل میسنجر ہے دنیا کے لیے, دونوں میں کامن باتیں کیا ہیں ہم اس کے اوپر جو سو یونٹی قائم کر لیں. وہ دونوں کامن باتیں کیا تھی؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہم عبادت نہیں کریں گے. یہ سب سے بیسک بات ہے جو دوسرے مذہب میں اور اسلام میں کامن بات ہے. اب کسی کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اگر اس بات پر, ان کے اختیار کی بات ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ہمارے ریلیجیس کرسچن سے بات نہیں, آپ کے اختیار کی بات ہے. لیکن میرے پاس جو ایجوکیشن ہے قرآن سے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے, اسی کے بیس پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے اسکرپچرز میں بھی یہ بات بتائی اور یہی میرا ایمان ہے. کوئی ڈینائی کر سکتا ہے, کوئی اسے نکال سکتا ہے, کوئی اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہے, کوئی نئی بات ڈال سکتا ہے, اس کے اختیار کی بات ہے. لیکن قرآن اور سنت میں نہ کوئی ڈیلیشن ہو سکتا ہے نہ کوئی انٹری ہو سکتی ہے. اس بیس پر کامن ریلیجیس یونٹی یہ ہے توحید, وننس آف گاڈ, یہ بیسک بات ہے. جی جی جی. اب رہی بات یہ کہ آپ کی عبادات, آپ کا رہن سہن, آپ کا کھانا پینا, آپ کا پہننا, آپ کا کلچر, آپ کا گھر, آپ کی شادی کا طریقہ, آپ کے کھانے پینے کا طریقہ, آپ کے میٹنگز کا طریقہ, آپ کے گیدرنگ کا طریقہ, آپ کے دوستوں سے ملنے کا طریقہ, یا آپ کے عیدوں کا طریقہ, یا آپ کے تہواروں کا طریقہ, یہ تمام چیزیں اسلام میں تو ہے کہ ہم کیسے گزاریں. اب دوسرے مذہب میں کس حد تک یہ تعلیمات ہیں وہ لوگ جو سے اس کو جج کریں گے. اب رہی بات یونٹی کی, کہاں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, کہاں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم میں قرآن میں کہا گیا یونٹی, جی جی جی, ان وننس آف گاڈ. لیکن کہاں پر ڈیفرینشیٹ کیا جانا ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا. لیکن ڈیفرینشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامکلی رول بھی بتا دیا گیا کہ تم ڈیفرینشیٹ اگر کرتے ہو کسی کے ویو پوائنٹ سے تو تم وہاں ایگریشن نہیں کر سکتے دوسرے کے ساتھ, تم ظلم و ستم نہیں کر سکتے دوسرے کے ساتھ, تم کسی کو کمپلشن نہیں کر سکتے اس چیز پر جو تم کر رہے ہو سامنے والا وہی کرے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تعلیم لوگوں میں وہاں پر مکہ میں عام کر رہے تھے, چونکہ اسلام تو شروع ہی سے ہے, لیکن لوگوں کے لیے طور طریقوں میں آسانی کی گئی. عبادت کے وقتوں میں, یا نماز کا وقت کب ہو جائے, روزے کا وقت کب ہو جائے, کتنے دن رہے, یہ عبادتوں میں لوگوں کے لیے کبھی زیادہ تھا کبھی کمی کی گئی. اللہ کی طرف سے آسانی ہوئی ہر دور کے لوگوں کو, اور جس دور کے لوگوں کو جو ٹیچنگ دی گئی ان کے لیے وہی آسانی تھی. ایسے نہیں کہ پہلے کے لوگوں کے لیے آسانی تھی تو ہمارے لیے مشکل ہے, پہلے کے لوگوں کے لیے وہ چیزیں آسان تھی, آج کے لوگوں کے لیے عمل کرنے میں یہ چیزیں آسان ہیں. تو جب پریچنگ ہو رہی تھی اسلام کی بات تو لوگوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا ہی, تو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کیا, ڈینائی کرنا بھی شروع کیا, ایگریشن بھی شروع کیا, مار پیٹ بھی شروع کی, حتیٰ کہ جب دیکھتے گئے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے اور اس کی باتوں میں لوگ آ رہے ہیں چاہے ہم جتنا بھی ایگریشن کر لیں, تب کئی سال کے بعد, لگ بھگ 6-8 سال کے ایگریشن کے بعد, وہ لوگ جو ایگریشن کر رہے تھے, اسلام کے خلاف جو ہے سو نیگیشن کر رہے تھے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے تھے, جو تھوڑے بہت ٹیررسٹ ذہن کے بھی لوگ تھے, ان کے مسلمانوں کے خلاف جو پیسفل تھے, ایگریشن کیا جا رہا تھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جانے دو, بات رکھ دو, ایک ریلیجیس یونٹی پر آ جاتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو آپ کہہ رہے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی پتھروں کی عبادت کی دعوت آپ نہیں دیتے. ٹھیک ہے ہم آج سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور پہلے سے بھی وہ لوگ کرتے تھے, مانتے تھے کہ رب ایک ہے. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرا کنڈیشن ان کے ذہن کے حساب سے ریلیجیس یونٹی کا ڈالا. صحیح. دیکھیے ریلیجیس یونٹی کا ایک کانسیپٹ اسلام میں
ریلیجیس یونٹی کا ایک کانسیپٹ نان مسلمس کے پاس ہوگا, مجھے اس سے تعلق نہیں ہے. آپ کی رائے آپ رکھ سکتے ہیں, میں میری رائے رکھوں گا, لیکن میری رائے کے لیے میں آپ کو کمپلشن نہیں کروں گا, آپ کی رائے کے لیے آپ مجھے کمپلشن نہیں کریں گے. یہ یونٹی کی پہلی پوائنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ ریلیجیس یونٹی یہ کر لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو, چلو ہم کر لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ بھی ہمارے وہ 360 یا 300 سے زائد بتوں کی جو ہم پوجا کرتے تھے ان کی بھی پوجا کر لیا کرے. دیکھیے ریلیجیس یونٹی اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, توحید کی طرف آ جاؤ. اس زمانے میں جو نان مسلم تھے, ریلیجیس یونٹی ان کے قریب یہ ہو گئی کہ آپ اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے, ہم کر لیں گے, لیکن ہم آپ کو اس کی عبادت دے رہے ہیں, آپ یہ بھی کر لو. انہوں نے کہا ریلیجیس یونٹی ہو جائے گی. اللہ نے آرڈر دیا, میرے لیے میری ریلیجیس یونٹی, میرا نظریہ, میری آستھا, میرا عقیدہ, صرف میرے رب اللہ نے جو مجھے کہا میں وہ کروں گا. اس پر جو اللہ نے کہا وہ کسی دوسرے بھائی بہن کے لیے جو میرے نان مسلمز بھی ہیں ان کے اوپر رتی برابر ظلم نہیں ہوتا, نہ کمپلشن ہوتا ہے. تو جیسے یہ بات آئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر کے کہا یہ جواب یہ دیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جو نان مسلمز کہہ رہے تھے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, آپ جس چیز کو ریلیجیس یونٹی کا نام دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کی عبادت کرو, میں وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے, میرا ویو پوائنٹ نہیں. آپ کو آزادی اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کی. جب وہ لوگ اپنی ویو پوائنٹ کو رکھ رہے تھے کہ ریلیجیس یونٹی ایسی ہو جائے گی, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا, سنا بات کو. جب بات کو سنا تو ظاہر بات ہے جواب دینا پڑے گا. تو جواب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جواب اللہ نے دیا, وہی جواب میرا آج کے زمانے میں ہے اور قیامت تک رہے گا. جو آپ کا اس طرح سوال آیا ہے, چاہے آپ کریں یا کوئی بھی کرے ریلیجیس یونٹی پر, کہا لکم دینکم ولی دین. آپ جو پوائنٹ رکھ رہے ہیں لکم دینکم ولی دین, آپ کریے ولی دین, میں جو کرنا چاہوں گا میرے رب کے آرڈر سے میں وہ کروں گا. لیکن میں جو کر رہا ہوں, قرآن میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in دین, there is no compulsion in اسلام. میں مسلمان اگر ایک 5 وقت کی نماز پڑھنا اسے کہوں گا کہ نماز کو آئیے, اچھے انسان بنیے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریے, لیکن وہ نماز کو نہیں آتا, میں اس کی گردن پکڑ کے نہیں لے جا سکتا. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اسلام پر اوبے کرنے کے لیے کمپلشن نہیں کر سکتا تو نان مسلم کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے, سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو لکم دینکم ولی دین. اب جب ریلیجیس یونٹی کے نام پر آپ کا ایک ویو پوائنٹ ہے, میرا ایک ویو پوائنٹ ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ آپ لکم دینکم ولی دین, آپ آپ کے ویو پوائنٹ پر رہیے, میں میرے ویو پوائنٹ پر رہوں گا. میں آپ پہ کمپلشن نہیں کروں گا, آپ مجھ پہ کمپلشن نہیں کریں گے. یہ ریلیجیس یونٹی اگر آپ چاہتے ہیں, اللہ نعبد الا اللہ, ایک اللہ کی عبادت سے دوسروں کی عبادت لکم دینکم ولی دین. یہ 2 بیسک رولز ہیں جو ریلیجیس یونٹی کے. تیسری رول کیا ہوتی ہے؟ ایکسیپٹ نہیں ہے آپ کو میری بات, آپ کی بات میرے کو ایکسیپٹ نہیں ہے, آپ آپ کی جگہ رہیے, میں میری جگہ رہوں گا. آپ مجھ پر کمپلشن مت کیجئے, میں آپ پر کمپلشن مت کروں گا, بس لیفٹ ٹو یو. یہی آزادی اس ملک میں ہمارے پاس ہے. آرٹیکل 25 کے تحت اور دیگر آرٹیکل سے تحت انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو بات وعدے کی گئی, ہر آدمی کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے. وہ مذہبی اعتبار سے جو رنگ کا کپڑا پہننا مذہب نے کہا وہ پہنے گا. میرے اسلام میں سب سے بہتر رنگ سفید رنگ ہے, میں یہ رنگ پہنوں گا, کوئی مجھے نہیں روکے, نہ میں اس سے جو سو کسی کے کہنے سے رکوں گا. آپ کے پاس ہوگا سیفران کلر پہننا, آپ کے اختیار کی بات ہے, میں آپ کو کمپلشن نہیں کروں گا یہ میرے سامنے پہن کر نہیں آنا, آپ مجھے کمپلشن نہیں کریں گے کہ آپ کے سامنے میں یہ پہن کر نہیں آؤں گا, یہ میرے اختیار کی بات ہے. تو یہی تو یونٹی ہوگی کہ کسی کے ریلیجیس کی فیلنگز کا لحاظ رکھا جائے, یہی ریلیجیس یونٹی ہے. آپ جس ریلیجن پر چل رہے ہوں گے, کوئی نان مسلم, میرا کام ہے لیٹ اٹ بی. میں جس ریلیجن پہ چل رہا ہوں گا آپ کا کام ہے لیٹ اٹ بی, لیفٹ ٹو یو, لیفٹ ٹو یو. تو یہاں پر 3 بیسک رولز ہیں جو ریلیجیس یونٹی میں کہا جاتا ہے. اللہ نعبد الا اللہ, ونس آف گاڈ, یہ یونٹی ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ملاؤ, لکم دینکم ولی دین. ویو پوائنٹ نہیں ملتا, آپ آپ کی جگہ, میں میری جگہ, انسانیت کے ساتھ رہیں گے کیونکہ انسانیت بھی میرے مذہب کا حصہ ہے. جی جی ماشاء اللہ, بارک اللہ. شیخ ٹاپک کچھ ایک کنٹروورشیل تھا, مجھے لگا کہ آپ آنسر دیتے وقت گول گول گھوم کے کچھ نہ کچھ آنسر دیں گے, لیکن ماشاء اللہ ٹو دا پوائنٹ ایک اسلامک ہسٹری کا یہاں پر واضح کرتے ہوئے شیخ ہمیں سمجھائے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ریلیجیس یونٹی. الحمدللہ شیخ, سنس آپ بنا گول گول گھومے ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کیے ہیں, شاید مجھے بھی ابھی لگ رہا ہے کہ ایون آئی ہیو ٹو بی ٹو دا پوائنٹ, اور بنا گول گول گھومے ایک سوال
यहाँ पर पेश करना चाहिए। शेख, दैट इज़ नथिंग बट द बर्निंग इशू ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का मौजूदा हालात एक बहुत ही अनसर्टेनिटी के साथ गुजर रहा है, यानी कि जितने भी मज़हब, ख़ास करके टू मेन रिलीजन ऑफ इंडिया, देयर इज़ अ बिग फाइट। ये तो पहले से भी चलता रहे, जो हिंदू मुस्लिम के गेम्स। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सिंस वी आर कवरिंग द टॉपिक ऑफ रिलीजियस यूनिटी, आज वो रिलीजियस यूनिटी दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमें दूसरे किसी रिलीजियस स्पॉट्स में नहीं, बल्कि कॉलेजेस, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे रिलीजियस डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसके दौरान हमें वहाँ पर डिफरेंसेस इन ओपिनियन सामने आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व कैसे किया जाए। और हमारा जो हिंदुस्तान है, अ ब्यूटीफुल कंट्री वेयर मेनी रिलीजन्स आर अवेलेबल एंड पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट कल्चर, हमारा ये फ्यूचर या मुस्तकबिल किस दौर में लेके जा रहा है, कहाँ, किस दिशा में हमें लेके जा रहा है अगर हम ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे? तो जी शेख। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इस मसले पे जैसे आपने कहा कि आज जो डिफरेंसेस और दो मज़हब के लोगों के दरमियान जो सो वो झगड़ा, जो यूनिटी नहीं दिख रही है और झगड़ा दिख रहा है। देखिए, बात ये नहीं यूनिटी नहीं दिख रही है या झगड़ा दिख रहा है। यूनिटी नहीं दिखाई जा रही है, झगड़ा दिखाया जा रहा है। क्योंकि आज का जो दौर है ये स्क्रीन का दौर है। जी जी। आपके 24 घंटे में सोने के अलावा मैक्सिमम टाइम आप स्क्रीन पर हैं। या तो स्क्रीन के ऊपर नजर है या तो स्क्रीन आपकी कान के ऊपर है, दो में से कोई एक ही बात है। सही बात। तो अब ये चीज है कि आज दुनिया में आपको दिखाया जा रहा है ये चीज। अब आप इस वक्त देखें, मैं उडुपी में हूं और तारीख है फेब की 11। ओके। और हाई कोर्ट में हियरिंग का आज तीसरा दिन है। कैसे प्रेजेंटेशन किया जा रहा है? जब मैं हैदराबाद से उडुपी आ रहा था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो पहले से तयशुदा था यहाँ आने का, लोग बोल रहे कहाँ जा रहे हो, क्या चीज़ है, क्या चीज़। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, सब कुछ अमन है। मैं टोपी पहनकर, मैं तोप पहनकर, मुसलमान लड़कियाँ बुरखा पहनकर बाजार में जा रही, हिंदू बट्टू लगाकर जाता है, अपना सैफरन कलर का पहनकर जाता है। कोई आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वाला नहीं है, ना मुसलमान हिंदू पे करने वाला, हिंदू मुसलमान करने वाला। ये बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? अब शऊर वाले जो लड़के कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में, वो लोग बेहतर समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। क्योंकि आप वॉइस देखेंगे हिंदुस्तान की यूथ की, तो ये तमाम चीज़ों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का यूथ हरगिज़ नहीं चाहता इस चीज़ को। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की यूथ की वॉइस, चूंकि स्क्रीन का ज़माना, जैसे हमने कहा, एक ट्रेंड चला लॉकडाउन से पहले हिंदुस्तान के अंदर, जो ज़्यादा अच्छे अंदाज में गया और जिसकी कई बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इस्लामिकली कई बातें अगेंस्ट हैं, टू द एक्सटेंट जाके वो लोग क्रॉस करके बात की। लेकिन जो उनका नज़रिया था यूथ का, आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले जो हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, लिबरल जहन होगा, लेकिन कुछ बातें जो उनकी व्यू पॉइंट मुझे मिला, मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये जो ट्रेंड चला था आज से 3-4 साल पहले, अभी लॉकडाउन हो गया, वो था स्टैंड अप कॉमेडी का। सही बात है। कई सारे नौजवान हैं उसके अंदर, जैसे कुणाल कामरा है या फारूक नाम से जो सो मुनव्वर फारूक नाम से एक भाई हैं, और दीगर कई लड़कियां भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कई बातें उनकी मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे लिए उनका व्यू पॉइंट है, वो कुछ भी रख सकते हैं हंसाने के लिए। वो लिबरलिज्म को पेश कर सकते हैं, इंटररिलीजियस मैरिजेस को पेश कर सकते हैं, लिव इन रिलेशन सिस्टम को पेश कर सकते हैं, या जो सो ओपन सेक्स को पेश कर सकते हैं, या वल्गर बात को पेश कर सकते हैं, वल्गर कॉमेडी को पेश कर सकते हैं। उनका व्यू पॉइंट है, उनका व्यू पॉइंट है, मुझे वो बात पसंद नहीं। लेकिन उनके उस व्यू पॉइंट में कई सारी चीजें मैं देखता था स्टैंड अप कॉमेडी इस वजह से, ताकि यूथ का विजन क्या है, क्या चाह रहे हैं लोग। इस देश को आगे लेकर बढ़ने वाले तो यही लोग हैं। आज जो हुकूमत में कल नहीं रहेंगे, पीछे वाली जनरेशन ही तो आने वाली है। क्या व्यू पॉइंट जाएगा? ऐसी यूथ में जो हमें मिला है, जो स्क्रीन पर हमने देखा है, जरी सी भी ये बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का फसाद हो, झगड़ा हो, बल्कि इनका नजरिया कुछ और, ये इंतहाई लिबरल हो गए। वो दीन की बातों का लिहाज भी नहीं रखते, हत्ता कि अपने स्टैंड अप कॉमेडी शोज में नमाज का मजाक उड़ाया गया, इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, हद पार कर दी। लेकिन जो व्यू मिल रहा था, वो नहीं चाहते थे कि फितना फसाद हो। ये जो यूथ का विजन है, जो नजरिया है, ये आज आपको बताया नहीं जाता, ये लोगों के सामने लाया नहीं जाते। आप पैदल चल के आवाम में दौरा करें, हाँ, लोग मंदिर के लिए नारियल भी खरीदते हैं, तो मुसलमान खाने के लिए रसो खोपरा भी खरीद लेता है। कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हाँ, कुछ सोसाइटी में हो सकते हैं,
جن کی وجہ سے کام کیا گیا. جیسے حجاب کا رو یہاں پر آپ کے شہر میں جب اٹھا تو ظاہر بات ہے کئی ویڈیو سے واضح ہو چکا ہے جو کالج کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, آؤٹ سائڈرس ہیں, جنہیں پری پلان کر کے لایا گیا اس کیس کو اٹھانے کے لیے. بالکل جی, کئی باتیں آپ تو اس شہر کے آپ تو واضح طور پہ جانتے ہیں, میڈیا میں اس بات کو واضح کر دیا گیا. تو کوئی بڑا ہو یا یوتھ ہو یا بچہ ہو یا عورتیں ہو, کوئی نہیں چاہتا فتنے فساد کی زندگی گزارنا. ہر ایک کے لیے اپنی فیملی ہے, اپنا کاروبار ہے, اپنا بزنس ہے, اپنا ریلیجیس بلیفس ہے, وہ اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی سب سے اچھا دور اگر زمانے میں گزرا ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا زمانہ, یعنی آپ کا زمانہ, جی جی, جہاں دہشت گردوں کو صرف 4 سال میں دھول چٹا کر دہشت گردی بند کروا دی گئی تھی ان کی, اور دہشت گرد ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ اپنے ہتھیار لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال کر بولے آج سے 10 سال تک کبھی مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے. دہشت گردی ختم کر دی گئی تھی ان سے. اس زمانے میں بھی فتنے فساد والے لوگ تھے. بالکل بالکل. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سب سے بہترین اخلاق میں اعلیٰ اگر کوئی ہے, سب سے بہتر زمانہ میرے لیے اگر کوئی ہے, آپ ڈینائی کر سکتے ہیں, مجھے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, میرے لیے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اس کے باوجود اتنے اچھے شخص, بات کے انداز میں, جس کی گفتگو میں لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے, اپنے دین کو پیش کر دیتے تھے اور اپنی اصلاح کر لیتے تھے, ایسے شخص کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اٹھے جو دہشت گردی کرتے تھے. تو آج کے زمانے میں بھی ہوں گے. تو اسی وجہ سے جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو فتنہ فساد, جو ایکسٹریمزم یا اس طریقے سے دہشت گردان حرکتیں پیش کریں گے, ان کو جوڈیشل سسٹم ڈیل کرے گا. اسی وجہ سے جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے تاکہ یہ نہیں کہ سارا زمانہ ہمیشہ کے لیے امن میں گزرنے والا ہے. فتنے فساد تو ہوتے رہیں گے, لوگوں میں اٹھے گا, لوگوں کا ذہن ہے. ایکسٹریمسٹ کا بھی ایک ویو پوائنٹ ہے جو سوسائٹی پسند نہیں کر سکتی. جی جی جی. جب سوسائٹی پسند نہیں کرنے والا ویو پوائنٹ کو لے کر آئے گا, اسے جوڈیشل سسٹم ڈیل کرے گا. لیکن سوسائٹی اپنے آپ میں کسی کے ویو پوائنٹ کو اگینسٹ ہوتی ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے, سوسائٹی اپنے وہاں بھی ڈیل کر سکتی ہے. ضروری نہیں آپ پولیس تک جائے, کورٹس تک جائے, فلاں جگہ تک جائے. کورٹس خود چاہتے ہیں, پولیس اسٹیشن خود چاہتا ہے, آپ تھرڈ پارٹی کے ذریعے باہر ہی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیے تو بہتر ہے, تاکہ کورٹس کا ٹائم امپورٹنٹ ایشوز پہ دیا جا سکے. صحیح بات ہے. اگین ٹو دا پوائنٹ رکھے ہیں شیخ, الحمدللہ بہت سارے باتیں واضح ہوگی. خاص کر کے ایک پوائنٹ کو میں پھر سے دہرانا چاہوں گا جو ابھی قاسم بھائی نے ہمیں بتایا, دیٹ از میڈیا کے وجہ سے ہمیں یونٹی دکھ نہیں رہا ہے. نہیں دکھ رہا. میڈیا ہمیشہ کچھ مسالے کے کھوج میں رہتا ہے. تو جو یونٹی ہے اصل, اٹ از ایکچولی دیر کرنٹلی ان اڈپی. بالکل ان اڈپی اٹ از دیر. شیخ حیدرآباد سے آئے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اڈپی میں اسٹل ابھی بھی یونٹی ہے. دیر آر پیپل ویئرنگ برقع, دیر آر پیپل ویئرنگ حجاب. No, there are people at the same time when women are wearing burqa, they are not throwing anything on them. Yes. This is unity. Exactly. There are people who don't have any kind of religious differences, opinions too. So alhamdulillah, ایک بہت ہی اچھا ڈسکشن رہا شیخ. شیخ ابھی جو نیکسٹ سوال ہے میں یہ نان مسلمس کی جانب سے پوچھنا چاہوں گا. There is a term called as Sharia law. ایک تو آپ یہ بتائیں ہمیں کہ what exactly is Sharia law, اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے اتنا اہمیت کیوں رکھتا ہے. اور دوسری طرف ایک فیکٹ یہ ہے کہ there is something called as Indian Constitution, ہندوستان کا قانون, یہ بھی فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے ایز این انڈین. سو دا کوشچن از ہاؤ ول یو گو ہینڈ بائی ہینڈ. آپ شریعت لا کو فالو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک رولز کو بھی کیسے فالو کریں گے شیخ؟ بھائی نے جو آپ نے سوال پیش کیا ہے اس میں 2 اہم باتیں. پہلی چیز یہ ہے کہ شریعہ لا ہے کیا, پہلے ہم وہ جان لیں. جی. جس طرح اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا, جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی دعوت جو آپ اسلامک رولنگز کو اللہ کی طرف سے لے رہے تھے اور لوگوں میں جو ہے سو پھیلا رہے تھے, ایکشن میں آ رہی تھی تب چیزیں. آپ کی ڈیتھ سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج وہ دن ہے جب ہم نے آپ پر شریعت کو مکمل کر دیا ہے, دین کو مکمل کر دیا ہے. آل ایسپیکٹس پہ دین کے تمام تعلیمات آپ کو دے دیے گئے ہیں, اور جب تک آپ ان تمام میٹرز میں اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے آپ ایکشن میں آئیں گے, عمل میں آئیں گے, یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے. اور اللہ کی کہی بھی بات کہ جب آپ رولنگز کو اپنا کر اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے, اللہ اسی سے آپ سے راضی ہونے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے نہیں.
اب جب الیوم اکملت لکم دینکم آیا کہ تکمیل ہو گیا دین کے تعلیمات، اکنامک سسٹم، فائنینشیل سسٹم، فیملی میٹرز، پولیٹیکل میٹرز، تمام ایسپیکٹس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل سسٹم بھی شریعہ لاء کے اندر کمپلیٹ ہے. اب جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ساتھ جتنے ایسپیکٹس سے ایک کنٹری کو چلانے کے لیے، ایک ملک کو چلانے کے لیے، اسٹیٹ کو چلانے کے لیے تمام چیزیں ہیں، وہ اسلام کے اندر ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی شریعہ لاء چلتا تھا. اس کے علاوہ کئی کنٹریز ہیں جن کا آج جوڈیشل سسٹم شریعہ لاء کے تحت چل رہا ہے. اب جس کنٹری میں جہاں جو رولر ہیں، جس کو اختیار ہے شریعہ لاء پہ چلنے کی، اس کی اختیار کی بات ہے. کیونکہ یونیورسل لاء جو ہے، یو این او، یونائٹڈ نیشنز کا جو آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ آرگنائزیشن، وہاں پر بھی کئی کنٹریز کے ایسے ریپرزینٹیو ہیں جن کا جوڈیشل سسٹم شریعہ لاء کے تحت چلتا ہے. اب جہاں چل رہا ہے وہاں چلنے دیجئے، پہلی چیز. اور ہمارے انڈیا کے منسٹرز ہیں، ایسے کنٹریز کے لوگ سے ملتے ہیں جہاں اسلامی شریعہ لاء جوڈیشل سسٹم چلتا ہے. کچھ جوڈیشل سسٹم چلتا ہوگا، کچھ جوڈیشل سسٹم نہیں چلتا ہوگا، وہ کنٹری کے اختیار کی بات ہے. لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ شریعہ لاء means all the aspects which is required to run a country or a state or a judicial system is there in Islam, with complete peace, with complete equality for each and every individual irrespective of religion. یہ موجود ہے. This is شریعہ لاء. اب میں انڈیا میں ہوں، مجھے خوشی ہے انڈیا میں رہنے کی، مجھے اللہ نے یہاں بھیجا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں خوش ہوں. میں یہی ہوں، یہی جانا ہے، جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان جائے گا، وہاں ہم جائیں گے. رہی بات ڈیموکریٹک کنٹری انڈیا ہے، آپ شریعہ لاء کو لے کر کیسے چلیں گے؟ گورنمنٹ میں شریعہ لاء یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک کنٹری کو گورن کیا جا رہا ہے شریعہ لاء سے. کئی کنٹریز ہیں، 100% ہے نہیں ہے، وہ کنٹریز والے جانے. ہندوستان میں ڈیموکریٹک رول چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شریعہ لاء لاؤ، یہ گورنمنٹ کو نہیں کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ اپنے رولس اینڈ ریگولیشن جیسے چلنا چاہتی ہے، وہ اپنے اختیار کی بات ہے، جب تک چلنا چاہتے تب چلنے کی بات ہے. لیکن کیا مانگ ہے؟ ڈیموکریٹک فریڈم اور ڈیموکریٹک رائٹ میرا یہ ہے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں کہ جو شریعہ لاء پرسنلی آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے چلتے ہیں، اس سے ڈیموکریٹک رول آپ کو کمپلیٹ 100% رائٹ دیتا ہے، روکتا نہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے نماز پڑھنا، یہ میرا رول ہے، یہ میرا ٹیچنگز ہے. رائٹ ٹو فریڈم جو یہاں ہندوستان میں ڈیموکریٹک رول میں جو ہے، اس کے ذریعے الحمدللہ میں نماز پڑھ سک رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن نے کبھی منع نہیں کیا، گورنمنٹ نے کبھی منع نہیں کیا. حجاب پہنتی ہے مسلمان عورتیں، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، پہنیں گی. آپ سیفران کلر کا پہن کے کوئی ایم پی پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے، آپ کا ڈیموکریٹک رول ہے. کوئی سیفران رنگ کے کپڑے پہن کے اس کنٹری میں ایک بہت بڑے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا سی ایم ہے، آپ کا ڈیموکریٹک فریڈم ہے. بالکل. آپ سے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے، آپ سے مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. آپ کچھ بھی پہنیں، کچھ بھی کھائیں، میں کچھ بھی پہنوں، میں کچھ بھی کھاؤں، یہ میرا ڈیموکریٹک حق ہے. اب رہی بات کہ شریعہ لاء میں پنشمنٹ سسٹم جو ہے، کرمنل رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے، وہ یہاں ہندوستان میں جو ہے اس کے ساتھ ابائڈ کیا جا رہا ہے. لیکن جس کنٹری میں شریعہ لاء ہے وہاں پنشمنٹ بھی کرمنلز کو اگر شریعہ لاء کے مطابق دی جا رہے تو وہاں کنٹری کے اختیار کی بات ہے. یہاں انڈیا میں اس طرح چل رہا ہے، یہاں کے اختیار کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کرنا چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کرنا چاہیے. تو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ریلیجن، رائٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری ون، ایکوالٹی فار ایچ اینڈ ایوری ون انڈیا کے اندر موجود ہے. اور اسی کے مطابق الحمدللہ ہم چل رہے ہیں. ہم کوئی کمپلشن نہیں کرتے یہاں پر. تو ہمارے لیے جو رائٹ ہیں، جو فریڈم ہے کانسٹیٹیوشن میں انڈیا کے، اس پہ ہم چل رہے ہیں اور الحمدللہ چلتے رہیں گے. یہ ہے شریعہ لاء، یعنی کرمنل لاء لانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے اختیار کی بات ہے، میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کے سوال کا میننگ یہ ہے کہ بھئی کیا انڈیا میں رہتے ہوئے آپ جو سو یہاں کے جو سو قانون کو نہیں مانیں گے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلامک ٹیچنگ کو عام کیا جا رہا تھا، شروع کے 3 سال میں انفرادی لیول پر لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، بہت ہی
پریسائز سلیکٹیو کر کے دعوت دی جاتی تھی. جب دعوت کا عام ہوا, پیس شانتی دنیا کے لوگوں میں پھیلنے لگی, تو لوگوں کو یہ ہوا کہ باپ دادا کے جو ہم طریقے پر چلتے تھے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے ایک انسان جب شانتی اپنائے گا تو اشانتی چھوڑے گا ہی. جب ایک چیز سیدھا راستہ اپنائیں گے تو برا راستہ چھوڑائے گی. جو برا راستہ جب چھوڑ رہے تھے لوگ, تو لوگوں کو ہمارا برا راستہ تو اچھا تھا, کیوں چھوڑا جا رہا ہے. ان کا ویو پوائنٹ تھا, مجھے اعتراض نہیں ہے. میرے شانتی والے راستے سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہوگا, ٹھیک ہے, مگر آپ کا ویو پوائنٹ ہے. آپ کے اشانتی والے راستے سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہوگا, یہ میرا ویو پوائنٹ ہے, لیکن آپ کے اختیار کی بات ہے. لکم دینکم ولی دین. تو ہوا یہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگوں پہ لوگوں نے جو غریب تھے, جن کے رسوخات نہیں تھے پولیٹیکل لیول پر, ان کو ستاتے تھے, مارتے تھے. حتیٰ کہ جو غلام تھے ان کو کوڑوں سے مارا جاتا تھا, ظلم و ستم کیا جاتا تھا, کھجور کی بوری میں لپٹ کے دھواں دیا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, دھوپ میں لے جا کر گرم پہاڑ پہ لٹا دیا جاتا تھا, سینے پہ گرم پتھر رکھا جاتا تھا, ظلم و ستم کیا جاتا تھا. تو ایسی سچویشن میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ اگر اتنا ظلم و ستم سہیں گے تو کہیں دین نہ چھوڑ دیں, امن کا راستہ جو اپنا ڈر کر چھوڑنا دے. تو جس سٹیٹ میں آپ تھے وہاں اسلامک رول نہیں تھا. اوکے. بازو ایک اور ایک سٹیٹ تھا, حبشہ جس کا نام تھا, ایتھوپیا جسے آج کہا جاتا ہے. جی جی. وہاں کا ایک جو بادشاہ تھا, نجاشی جس کا نام تھا, اور وہ کرسچن تھا. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا, کہا ہجرت کر کے, مائگریٹ کر کے حبشہ چلے جاؤ کچھ دن. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن تو اسلامک نہیں تھے. حبشہ چلے جاؤ کیونکہ وہاں پر فریڈم آف ریلیجن کی آزادی ہے. جب تک تم اوبے کرتے رہو گے اپنے مذہب پر بھی, وہاں کی گورنمنٹ تمہیں پورا کچھ کہنے والے نہیں ہے, ساتھ دینے والی ہے, تمہارے رائٹس ہے وہاں پر. تو اسلام میں یہ بھی کیا گیا. تو مطلب یہ جب تک میں یہاں پر ہوں, میرے لیے فریڈم آف ریلیجن ہے, میرے رائٹس مجھے دیے جا رہے ہیں, ظاہر بات ہے میں رہوں گا. اور جب نہیں دیے جائیں گے, ظاہر بات ہے ڈیموکریٹک رول مجھے اختیار دیتا ہے کہ پروٹیسٹ کرو, اپنی بات رکھو, حکومت کے سامنے رکھو, حکومت کو یاد دلاؤ کہ کانسٹیٹیوشن میں میری کیا آزادی ہے. وہ بات کو رکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ڈیموکریٹک آزادی جتنی ہماری یہاں پر فریڈم آف ریلیجن میں ہے, ہم اختیار کریں گے کیونکہ ہمارا حق ہے. اور یہ جو آسانی آ جائی ہے ڈیموکریٹک رول, یہ اللہ کی طرف سے, یہ دلوں میں ڈالا جانا. ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے جب وہ قانون کانسٹیٹیوشن کی جو سو باتوں کو لکھ رہے تھے, ان کے دل میں بات کا آنا کہ ہر ایک کے لیے ایکوالٹی ہونی چاہیے, فریڈم ہونا چاہیے, کیوں لکھا گیا, یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے دل میں. جو بات آپ کو پہلے سوال میں کی گئی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, بٹ نیچر, فطرت اسلام کی باتوں کو اور یونٹی ایکوالٹی کی باتوں کے اس کے دل ایکسیپٹینسی بائی برتھ ہوتی ہے. جی جی. تو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر میں بھی ایکسیپٹینسی تھی, اور قانون لکھنے والے, مشورہ دینے والوں میں یہ ایکسیپٹینسی تھی, آگے بھی رہے گی. تبھی تو اس ایکسیپٹینسی کے بنا پہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے تھے, لوگوں کی ایکوالٹی کی بات کی. یہی اسلام ہے آپ کے لیے. سوشل لیول پر ہر ایکوالٹی ہے, ریلیجیس لیول پر لکم دینکم ولی دین, آپ کو جو چاہیے کرنا ہے کریے, لیکن ہمارے لیے ہمارا دین, آپ کے لیے آپ کا دین. یہی بات جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے, بعد میں جوز رہتے تھے وہاں پر, یہودی ایک طرف, نان مسلمس اور مسلمان رہتے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں ایگریمنٹ کیا گیا کہ مدینے پر اگر کوئی دشمن, کوئی بدو, کوئی لٹیرا نظر لگاتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تم اور ہم چونکہ مدینے میں رہنے والے مل کر مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے. جی. ہندوستان کے اندر میں ہوں ایز اے مسلم, نان مسلم سے اس ملک پہ کسی کی بری نظر پڑے گی, چاہے وہ دہشت گرد ہو, ایکسٹریمسٹ ہو, یا ہندوستان کا دشمن ہو, سب مل کے اکٹھا کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ہمارے جو ریلیجیس فریڈم ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مذہب پر, ہم ہمارے مذہب پر. یہ بیسک بات ہے. تو یہاں پر شریعہ لا جہاں ہے وہاں کی بات کریں گے. یہاں پر جو ڈیموکریٹک رول میں ہمارے لیے شریعہ پہ چلنے کی آزادی, ہم نکاح کرتے ہیں, مرنے کے بعد دفن کرنے کی اجازت ہے, اذان دینے کی اجازت ہے, نماز پڑھنے کی اجازت ہے, عیدگاہ میں عید کو جانے کی اجازت ہے, سلام کرنے کی اجازت ہے, آمین کہنے کی اجازت ہے, گلے لگنے کی اجازت ہے, آپ کو سود نہیں لینا, انٹرسٹ سے بچنے کی آپ کو اجازت ہے. یہاں پر انڈیا کے اندر لیگل ہے انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ, لیکن کمپلشن نہیں ہے نا. یہی تو خوبصورتی ہے یہاں کی. جی جی. جو چیز لیگل ہے, مثال کے طور پہ جیسا آپ کو بتاؤں, جیسے پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرے سوال کے لیے پوائنٹ آتا ہے, اسلام میں انٹرسٹ
बेस्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन हराम है, जी, मैं नहीं खाता हूं ना देता हूं, प्रोहिबिटेड है। इंडिया में लीगल है, इंडिया में लीगल है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। हाँ, किसी के ऊपर कंपल्शन है नहीं, तुम्हें अगर घर बनाना है तो लोन लेके ही बनाना होगा, तुम्हें कार लेना है तो लोन लेके ही करना होगा, तुम्हें शादी करना है तो इंटरेस्ट बेस्ड लोन लेके करना होगा। यही आसानी है, यही खूबसूरती है, यही फितरी तौर पे जो हर इंसान के दिल के अंदर एक्सेप्टेंसी है, उसी बेस पर डेमोक्रेटिक रूल को लिखा गया। अब किसी को इख्तियार है वो अपने मज़हब पर चले, मुझे इख्तियार है मैं अपने मज़हब पर चलूँ। अल्लाह की तरफ से ये आसानी है कि इस मुल्क में जहाँ मैं पैदा हुआ मैं मेरे मज़हब की तमाम तालीमात पे अमल कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही वाज़े अंदाज से शेख हमें समझाया, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये टॉपिक आगे बढ़ रहा है। एक बात तो हमें समझने की ये है कि भले ही शरीयत लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक रूल अलग अलग हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस टू फॉलो द शरिया लॉ। बिल्कुल जी, जो आपकी पर्सनल लाइफ में अब कई चीज़ों में क्रिमिनल लॉ वगैरह नहीं है, वो गवर्नमेंट के इख्तियार की बात है। सही, मैं नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ भाई पनिशमेंट मुझे ऐसे ही दो, जिस चीज़ पे आपको अमल करने का इख्तियार है अमल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे इलाकों में लेते थे, जैसे मिसाल जब नजाशी की, वहाँ इस्लामिक रूल नहीं था, तो अगर वहाँ कोई क्रिमिनल क्राइम करता तो क्या शरिया लॉ से उसे पनिशमेंट देना था मुसलमान को? ना, नहीं है तो नहीं है। जिस बात पे आप अमल कर सकते हैं 100% अमल करने की कोशिश करिए वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख मैं एक सवाल प्रिपेयर किया था जो मैं बाद में लेटर ऑन पूछना चाह रहा था, लेकिन सिंस द टॉपिक इज गोइंग टुवर्ड्स दैट वे मैं अभी ये पूछ लेता हूँ जी। शेख वी आर टॉकिंग अबाउट शरीयत लॉ। शरिया लॉ बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ नथिंग बट द प्रीचिंग्स एंड द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो प्रॉफिट्स लाइफ से जो हमें सीरत या जो नसीहत मिलते हैं और कुरान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उसको हम बेसिकली शरिया लॉ बोलते हैं। अब एक और बार मैं नॉन मुस्लिम्स की जानिब से पूछना चाहूँगा कि डोंट यू थिंक कि आप बहुत बार जिक्र किए कि ये जो लॉ है इस्लामिक लॉज, दिस इज़ 1400+ ईयर्स पुराना है, तो आज का जो दौर है दिस इज़ 2022, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस शो इन द ईयर 2022, बहुत साल बीत गए और हम एक अपकमिंग जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, एक टेक्नोलॉजिकल वर्जन की तरफ जा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक दैट एक 1400 साल पुराना एक निज़ाम आज के लिए आउटडेटेड है जी? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये कि इस्लाम 1400 साल पुराना मज़हब नहीं है। ओके, इस्लाम वो मज़हब है जब से इंसान ज़मीन पर क़दम रखा, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बताए वही इस्लाम है। ओके, 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट्स दुनिया में आए जिनके लिए शरीयत के, इबादत के वक्त, टाइमिंग्स, रोज़ा कब रखा जाए, नमाज कब रखा जाए, निकाह के तरीक़ेकार, ऐसे रूलिंग्स में अल्लाह ताला ने हर दौर के लोगों के लिए आसानी कर दी कि उसमें चेंजेस अल्लाह की तरफ से आए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आज तक और क़यामत तक जो बेसिक रूल है वो यही है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत इस्लाम का बेस है। ये तो अज़ल से ही है। अब रही बात शादी के तरीक़े, निकाह के तरीक़े, गवर्न करने के तरीक़े, ये 1440 साल पुराने जो हो गए। आज कंप्यूटर का ज़माना, वाईफाई का ज़माना, 4G का ज़माना, बाज़ कंट्रीज़ में आज 2022 में 5G का भी आगाज़ कर दिया गया है। उसके बाद न जाने कितने G's आते रहेंगे। वो दुनिया टेक्नोलॉजी के जिस लेवल को पहुंचेगी, जैसा जैसा अल्लाह ताला इल्म खोलता रहेगा उनके लिए, वैसा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते रहेंगे। वो सब अल्लाह का इल्म है। लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर इंशाल्लाह हमारे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह बात बताने की कोशिश करेंगे। अब बात यह है क्या 1440 साल पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन को आज अप्लाई किया जा सकता है? मिसाल अगर दूं, कैमरे के सामने मैं हूं, 1440 साल पुराना वो मज़हब 1440 पुराना नहीं है। न्यू शरिया मज़हब तो पहले से ही है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान किया, आने वाले जनरेशन के लिए आसान किया। उस मज़हब के रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल करते हुए मैं आज बहुत खुश हूँ, और अगर वो ना होता मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी जो सो बर्बाद हो जाती। तो कौन सी बात आ गई कि आज 1440 साल पुरानी बात पे अमल नहीं करके आप खुश नहीं रह सकते? मैं तो खुश हूं। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, और जब भी हम छोड़ देते हैं दीन की कोई बात को, नज़रअंदाज कर देते हैं, नुकसान देख कर रहे हैं।
جیسے دین میں کہا گیا شراب مت پیو، ٹھیک ہے، ہم نہیں پیتے ہیں، ہم خوش ہیں، ہم بے ہوش نہیں ہوتے، جا کے بیوی کو گالی نہیں دیتے، بیوی کا مرڈر نہیں ہوتا، بچوں کو نہیں مارتے، ماں باپ کو گالی گلوچ نہیں کرتے، کیوں؟ شراب نہیں پیتے۔ اب جو کرنٹ 2022 زمانے میں جو پیک آف دا سوسائٹی اور جو سو ٹاپ موسٹ پوش انداز میں لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے، شراب پینے کے کیا کیا آج نقصانات ہے۔ کرائم رپورٹ مار کر دیکھ لیجئے آپ ہی کے کرناٹکا کے پولیس کے سروے کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈرنک ڈرائیو کرنے سے کتنے لوگوں کی جان گئی۔ ہمارے لیے پاس تو نہیں ہوا یہ چیز، الحمدللہ۔ 1440 سال پرانا ہے نا بھائی، آؤٹ ڈیٹڈ ہے نا، لیکن فائدہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ کاؤنٹرنگ آنسر ہے جی۔ آپ بھی عمل کر کے دیکھیے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جی جی جی۔ حجاب آؤٹ ڈیٹڈ، حجاب اگر اتار دیا گیا، ظاہر بات ہے جسم کے کچھ حصے آزاد جو سو لوگوں کے ظاہر ہوں گے، سامنے والے کو ٹیمپٹ ہوگا تو ایو ٹیزنگ کے چانسز ہیں، اس کا ویو پوائنٹ ہوگا ایو ٹیزنگ کرنا۔ لیکن ہماری عورتیں یہ چاہتی ہیں کسی کو ٹیمپٹ کیوں کریں ہماری طرف، تاکہ وہ ہمیں چھیڑیں اور سیکیور ہو جاؤ۔ سکون میں نا مسلم عورتیں۔ شی ٹیم، اس کا ایک ایڈورٹائز آ رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا، شی ٹیم جو پولیس کے لیے، جہاں پر لڑکیوں کے لیے ایو ٹیزنگ ہوتی ہے، اس کے لیے ایڈورٹائزر بنایا گیا پروموٹ کرنے کے لیے۔ لڑکیوں کے ساتھ اگر کہیں بھی چھیڑ چھاڑ ہو فوری پولیس کو کال کیا جائے، بہت اچھی سروس ہے جی۔ شی ٹیم آرگنائزیشن جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے جی۔ اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں بتایا گیا یہ کہ 2-3 لڑکیاں ہیں، ایک بیچ کے پاس بیٹھی ہیں، ہوا سیر تفریح کے لیے گئی، اور کچھ وہاں پر ایو ٹیزرز ہیں لڑکے، اور ایک لڑکی کو اس کے چیسٹ کی طرف گھور رہا ہے ایک لڑکا، ایڈورٹائز میں بتایا گیا۔ اور جیسے لڑکی نوٹس کرتی ہے، وہ اپنے کپڑے کو سیدھا کرتی ہے، سیدھا کر کے فوری پولیس کو کال کرتی ہے، پولیس آتی ہے، اسے جو سو کاؤنسلنگ کرتی ہے، بھاگ جاتے ہیں وہ۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس ایڈ میں جو باڈی کا حصہ دکھنے پر سامنے والے کو ٹیمپٹ ہوا، اس لڑکی کو بھی احساس ہوا کہ میں کور کر لوں، اس نے کور کیا۔ ایڈورٹائز میں بتایا گیا کہ اس نے کور کیا کہ بھائی ٹیمپٹ ہو رہا ہے ایو ٹیزنگ کے، اس سے چانسز ہے۔ مسلم لڑکیاں اس پر عمل کر رہی ہیں، جسے آؤٹ ڈیٹڈ آج دنیا سمجھتے ہیں، اس پر آج بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ کوئی ان کی طرف ایو ٹیزنگ کے جو چانسز ہے ایبسلیوٹلی کم ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ویسٹرن ڈریس پہننا چھوڑ دیں، آپ کی مرضی، آپ کے اختیار کی بات ہے۔ ہمارے لیے جس کو آپ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ رہے ہیں، ہم اس میں خوش ہیں، ہم اس میں سیف ہیں، ہم اس میں سیکیور ہیں، ہمیں اس میں اطمینان ہے، ہمیں اس میں خوشی ہے اور خوشی رہے گی۔ اگر یہ چھوڑیں گے تو ظاہر بات ہے ان مسلم لڑکیوں سے پوچھئے جو حجاب نہیں کرتی کہ بھئی ایو ٹیزنگ کے کچھ چانسز ہوئے کہ آپ کے ساتھ، ظاہر بات ہے سروے آئے گا کہ ہاں ایو ٹیزنگ ہوئی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ کیا آپ کہتے ہیں مسلم لڑکیاں جو نہیں پہننا چاہتی انہیں کمپلشن کرو، ان کی اختیار کی باتیں مت پہنو۔ یہاں اڈوپی کے اندر کچھ کالجز میں لڑکیاں جو سو برقع پہن کر جا رہی ہیں، کچھ صرف اوپر کا اسکارف پہن رہی ہیں، نیچے برقع نہیں پہنتی۔ میں کمپلسری کر رہا ہوں کسی کو کہ تم جو سو برقع نہیں پہننے والی تم بھی برقع، ان کے اختیار کی بات ہے، ان کے پیرنٹس کے اختیار کی بات ہے، اس لڑکی کے اختیار کی بات ہے۔ لیکن میرا جو نظریہ ہے، میرے لیے جو چیز مناسب ہے، جس میں مجھے فائدہ دکھ رہا ہے، جس میں مجھے سیکیورٹی دکھ رہی ہے، میں تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی جی۔ اگر کہیں ڈسکاؤنٹ پہ شکر اگر کہیں 40 روپے کلو ہے، اگر کہیں ڈسکاؤنٹ پر 20 روپے کلو مل جاتی ہے، میں تو رکھوں گا۔ آپ نہ لیں بھائی، آپ مت لیجئے۔ آپ کی بچت اگر 20 روپے کی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار کی بات ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن میرا ویو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بالکل۔ میرے ویو پوائنٹ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پر عمل کرو، نہیں کہہ رہا میں، آپ کے اختیار کی بات ہے۔ میں میرا فائدہ بتا رہا ہوں جو میں اٹھایا۔ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یونانی میڈیسن ہے، ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، ایلوپیتھی میڈیسن ہے، کئی قسم کے سائنسز ہیں۔ کسی کو کڈنی اسٹون ہو گیا، کسی کو بی پی ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کوئی جا کر کسی اور میڈیکل فیلڈ سے علاج کروا لیتا ہے، تو آگے لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے یونانی میں یہ دوا لی، میڈیسن لی ہے، یونانی میڈیسن، اس سے شوگر کنٹرول میں آ گئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یونانی میڈیسن کو کمپلشن کیا جا رہا ہے، ایلوپیتھی کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، ہومیوپیتھی کو ڈینائی کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے نا ایسی بات۔ تو
مطلب یہ فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے ہیلتھ لیے, آپ کے سامنے رکھا گیا, آپ کو کھانا ہے کھائیے, آپ کو نہیں کھانا نہیں کھائیے. جسے آپ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ رہے ہیں, آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں, قیامت تک فائدہ اٹھائیں گے, آپ کے اختیار کی بات ہے. نو کمپلشن آن فالوئنگ دس. اور ہم یہ نہیں کہتے آپ کے اوپر کمپلشن. جو کپڑے آپ پہن رہے ہیں, جو باڈی کا حساب کا دکھ رہا ہے, آپ کے تھائز دکھتے ہیں, آپ تھائی شارٹ پہن کے جائیے, آپ شولڈر دکھائیے, آپ آف شولڈر پہنیے, آپ کلیویج دکھائیے, مجھے اختیار کی بات نہیں ہے. میں کون آپ کو روکنے والا؟ آپ کے اختیار میں جو چاہے پہنیے, جس میں آپ کو سیکیور دکھ رہا ہے, جس میں آپ کو آرام دکھ رہا ہے, وہ آپ کے اختیار کی بات ہے. میرا آرام اس میں ہے, مسلم عورتوں کا آرام اس میں. اس کو اب آپ انگلی مت اٹھائیے جس طرح ہم آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے. یہی اس ملک کے اندر لوگوں کی آزادی ہے, اس کا استعمال کیا جائے. جی الحمدللہ. ایک اچھا شکل دینے کی کوشش کیے ہیں شیخ یہاں پر کہ کیا یہ سچ میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے. بہت سارے ویریس ایگزامپلس کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئی. شیخ ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گا یہاں پر. بہت سارے ایگزامپلس آپ دیے اس کے فیور میں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, لوگ آج ہی فالو کر رہے ہیں, آج بھی سیکیورڈ ہیں. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ اسلام پروموٹس جینڈر انیکویلٹی. یہ کہاں سے آیا ہے مسئلہ؟ میل اور فیمیل کے مسئلے میں. یعنی کہ ایک کامن ایک کوٹ میں بول سکتا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ ویمن آر ناٹ ایز سپیریئر ایز مین. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک کوٹ ہے. جی سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس کے پیچھے سچائی؟ کیا یہ سچ مچ میں ایسے رولز کچھ ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ویمن آر ناٹ سو سپیریئر ایز مین, یا پھر یہ ایک مسکنسیپشن ہے؟ پلیز. سب سے پہلی بات یہ کہ گدیسا سوال کے باب میں جو آپ نے کہا کہ کئی سارے ایگزامپلس دیے گئے اور اطمینان ہے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آؤٹ ڈیٹڈ؟ کیونکہ یہ رولس اینڈ ریگولیشن اس کریٹر کی طرف سے جسے ہمیں کریشن جس نے ہمیں کریٹ کیا. تو ظاہر بات ہے کریشن کے لیے کیا چیز بہتر وہ کریٹر ہی جانے گا. تو جب اللہ کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے اس میں کسی کو کچھ قسم کا نقصان نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے یہ جنڈر ایکوالٹی کی کیا بات ہے؟ ویمنس کو ان ایکول ٹریٹمنٹ اسلام میں دیا جاتا ہے, مین کے لیے جو سو سپیریورٹی کی بات کی جاتی ہے. یہ سوال شاید تسلیمہ نسرین کا ہے, یہ سوال شاید سلمان رشدی کا ہے, یہ سوال شاید جو سو کسی اورینٹلسٹ کا ہے, یہ سوال شاید کسی جو سو ایسے لوگوں کا ہوگا جو اسلام کو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں. یہ سوال کبھی محمد کاظم کو نہیں آیا, یہ سوال کبھی محمد کاظم کی بیٹی کو نہیں آیا, یہ سوال کبھی محمد کاظم کی وائف کو نہیں آیا, یہ سوال کبھی محمد کاظم کی ماں کو نہیں آیا, یہ سوال کبھی محمد کاظم کی دوسری کزن سسٹرز کو نہیں آیا, یہ سوال کبھی آپ کے سسٹرز آپ کے بہنوں کو نہیں آیا جو اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. بات تو یہ ہے کہ سوال وہاں سے آنا چاہیے تھا جن کے ساتھ ان ایکوالٹی ہو رہی ہے. سوال آیا کہاں سے؟ سوال ان کے پاس سے آ رہا ہے جو اس ایکوالٹی کے سسٹم کو پڑھتے تک نہیں, فالو کرنا تو دور کی بات ہے. تو اب رہی بات, جب بات پھیلا دی گئی ہے تو جواب یہی ہے کسی بھی مسلم لڑکی کو انیکوالٹی نہیں دکھتی, بلکہ دکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کئی معاملے میں سپیریورٹی دی ہے جو ایکوالٹی ہے ان کے لیے, جو حق ہے ان کا. مثال کے طور پہ ایک فادر ہیں اور ایک لڑکا ہے. فادر کی ایج 40 ایئرس ہے اور لڑکے کی ایج ہے سمجھیے آپ 10 سال. دونوں کو بخار آیا, دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے باپ کو ڈولو 650 لکھ دیا, پیراسیٹامول. بچہ 10 سال کا ہے, بچے کو P250 لکھ دیا, پیراسیٹامول 250, وہ بھی سرپ, وہ بھی اسٹرابیری فلیور. اب بخار تو دونوں کو ہے. جی جی جی. باپ یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر سے میرے بچے کو تم اسٹرابیری فلیور کی بات دیتے ہو, 650 کیوں نہیں دیے اسے؟ انیکوالٹی کیوں؟ یہ 250 دینا یہ اس کے لیے ایکوالٹی ہے, 650 دینا یہ ان کے لیے ایکوالٹی ہے. فرق 400 کا ہے لیکن ایکوالٹی یہی ہے, انصاف یہی ہے, حق یہی ہے, باڈی کی ایکسیپٹنسی یہی ہے, انصاف یہ ہے, جسٹس یہی ہے. ٹھیک ہے, یا تو 650 10 سال کے بچے کو دے دیجئے ایکوالٹی کے لیے, یا پھر
P250 اسٹرابری فلیور 40 سال کے آدمی کو دے دیجئے. انصاف کریے. جس انسان کو جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اسے وہ ریکوائرمنٹ اس وقت پہ مل جانا, یہی ایکوالٹی ہے. اسے ایکوالٹی کہا جاتا ہے. ایکوالٹی مطلب آپ کی ہائٹ 5'6" ہے, میری ہائٹ 5'6" ہو, یہ ایکوالٹی کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اسلامک پرسپیکٹو مت سوچیے آپ. ہاں ایکوالٹی اسلام میں کئی معاملات میں ہے. جیسے ایک باپ ہے جس کے 2 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں, اور وہ اپنے بچوں میں گفٹ تقسیم کرنا چاہتا ہے. اس کی ایک پراپرٹی ہے, سمجھو 10 لاکھ روپے کی, 4 بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. اسلامکلی جب گفٹ وہ دیتا ہے ہر ایک میں 100% ایکول ڈیوائڈ کرنا ہے. ورنہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا جو اپنے بچوں میں گفٹ بانٹتے ہیں اور ایکولی ٹریٹ نہیں کرتے. حتیٰ کہ ایک بچے کو اگر آپ نے محبت سے کس کیا, ایکوالٹی یہ ہے کہ دوسرے کو بھی آپ کس کریں, یہ اسلام ہے. ماشاءاللہ. اب رہی بات ان ایکوالٹی کا مطلب, دنیا یہ بتاتی ہے مرد کام کرے عورت کام نہ کریں, مرد یہ کام کرے گا عورت وہ کام نہیں کرے گی, اسے انیکوالٹی, یہ آپ کے پرسیپشن میں ہوگا. اوکے. لیکن یہ بات رکھیے, مرد سے زیادہ عورت سے زیادہ اسلام میں مرد کو ایکوالٹی نہیں دی گئی, بلکہ مرد کو عورت سے زیادہ ریسپانسبلٹی دے دی گئی ہے, کیونکہ حق مرد کا ہے. اب میں بتاؤں گا مردوں کے ساتھ انیکوالٹی کی بات. اوکے. آپ کہہ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ انیکوالٹی, اسلام میں مردوں کے ساتھ انیکوالٹی. اگلا کوشچن لکھ لیجیے آپ. عورت کے لیے مہر کی جو رقم ہے, ڈوری جسے کہا جاتا ہے, مہر, نکاح جب ہوگا مرد کے اوپر ہے کہ وہ عورت کو مہر دے کر نکاح کرے, گفٹ. اسلامک سسٹم ہے جی. عورت کے اوپر نہیں ہے مرد کو کچھ دینا, یہ تو دنیا کا دستور ہے. مرد کے ساتھ انیکوالٹی ہو رہی ہے. مرد کے ساتھ انیکوالٹی ہے. عورت کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے, مرد کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے. عورتوں کے لیے منتھلی مینسس سائیکل جو آتا ہے ان دنوں میں اسلامکلی نماز پڑھنا منع ہے, نہیں پڑھنا ہی ان کے لیے اسلام ہے. مرد کے لیے کیا انیکوالٹی کہیں گے آپ؟ کیا مرد چاہتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے بھی ہو؟ انیکوالٹی کس نظریے سے بات کی جا رہی ہے؟ مرد کے لیے جہاں ذمہ داری بڑھا دی گئی ہے تو وہاں پر اس کے لیے کچھ چیزوں میں اللہ نے اجازت دی ہے. عورت کے لیے ذمہ داری ٹوٹل ڈاؤن رکھی گئی ہے تو وہاں اس کے لیے کچھ چیزوں میں رولس ریگولیشن الگ ہے. یہ اس کے لیے انصاف ہے, یہ اس کے لیے انصاف ہے. P250 اس کے لیے انصاف ہے, 650 اس کے لیے انصاف ہے. فرق 400 کا ہے لیکن ایکوالٹی دنیا مانے گی, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 400 mg کا فرق ہے لیکن ایکوالٹی دنیا مانتی ہے. اس ڈاکٹر کو پاگل کہیں گے اگر دونوں کو ایک ہی چیز دے دی گئی تو. لیکن اسلام پھر ایسا مذہب ہے آؤٹ ڈیٹڈ جس میں انیکوالٹی کی بات کی جا رہی ہے. مثال, جیسے عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے وہ مہر عورت کا حق ہے. سمجھو نکاح کر کے میں نے اگر میری بیوی کو 1 لاکھ روپیہ مہر دیا, 1 روپیہ بھی اس میں سے میں نہیں لے سکتا, پہلی چیز. دوسری چیز, میں یہ کہہ دوں کہ بیگم اس مہینے کا کرایہ آپ دے دو اپنے مہر کے, اس میں سے گھر کا کرایہ 10,000 ہے. یہ ریسپانسبلٹی مرد کے اوپر ہے, عورت کے اوپر نہیں ہے. گھر کا اخراجات چلائے. سمجھنے کی بات ہے جی. 10,000 سیو ہو گئے, 1 لاکھ سیو ہو گئے. گھر کا راشن پانی آ گیا مہینے کے لیے 15,000, 8,000, 10,000. میں کہہ دوں بیگم اس مہینہ آپ کے پیسوں سے راشن لا لیجئے, یہ ریسپانسبلٹی عورت کے اوپر نہیں ہے. جہاں پر عورت کو مہر دیا گیا سیونگز کے لیے, وہاں پر ریسپانسبلٹی بھی نہیں ڈالی گئی. سیونگ ہی سیونگ ہے ان کے لیے. پلس باپ کا انتقال ہوتا ہے, ماں کا انتقال ہوتا ہے, جائیداد میں جو تقسیم آتی ہے وہ بھی عورت اپنے پاس رکھی, پلس پہ پلس. بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر کا کرایہ تم دو, باپ یہ نہیں کہہ سکتا گھر کا خرچہ تم چلاؤ, بھائی یہ نہیں کہہ سکتا, شوہر یہ نہیں کہہ سکتا جاؤ اسکول جاب کرو, جاؤ اسکول ہاسپٹل میں نرس کا کام کرو, گھر میں کسی کے جاؤ اور پوچھے والی کا کام کرو.
پیسہ لاؤ گھر کا کرایہ دو، یہ ریسپانسبلٹی عورت کے اوپر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو کھلائے اور پہنائے. اور لوگ انیکویلٹی کی بات کرتے ہیں. خرچہ محنت کون کرے گا؟ مرد. پیسہ کون کمائے گا؟ مرد. خرچ کون کرے گا؟ مرد. کمانا اور خرچ کرنا اس کے اوپر ہے. گفٹ لینا اور سیونگ کرنا عورت کے اوپر ہے. انیکوالٹی تو مرد کے ساتھ ہو گئی نا. نہیں، یہ ذمہ داری ہے. گھر کا لیڈر ہے، گھر کا ذمہ دار ہے. یہ نہیں تو اور کون دیکھے گا؟ تم یہ چیز دیکھ کے اللہ کی خوشی حاصل کرو، تم اس چیز کے ذریعے اللہ کی خوشی حاصل کرو. وہ اپنا پورا مہر کا پیسہ شوہر کو خوشی سے دے سکتی ہے، اس کے اختیار کی بات ہے. وہ اپنے دوستوں میں بانٹ سکتی ہے، اپنے باپ کو دے سکتی ہے، اپنے بھائی کو دے سکتی ہے وہ لڑکی، لیکن اس کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں کر سکتا شوہر یہ پیسہ مجھے دو. لوگوں کو یہ خوبصورتی اسلام کی نہیں دکھ رہی ہے، اور جو خوبصورتی ہے اس میں انیکوالٹی دکھ رہی ہے. تو پھر 250 اور 650 میں بھی انیکوالٹی آج سے ڈکلیئر ہو جانی چاہیے، جبکہ 400 mg کا فرق ہے. تو یہاں پر اسلام میں جہاں پر ذمہ داری دی گئی وہاں پر آسانیاں بھی دی گئی. یہاں ذمہ داری نہیں دی گئی تو آسانیاں بھی دی گئی. تو یہ عورتوں کے لیے انصاف ہے، یہ مردوں کے لیے انصاف ہے. ہم مردوں کو بھی اس پہ عمل کرنے میں کوئی ناانصافی نہیں دکھتی، ان عورتوں کو بھی اس پر عمل کرنے میں کوئی ناانصافی نہیں دکھتی. تسلیمہ نسرین کو ہیں ان کے اختیار کی بات ہے، سلمان رشدی کو ہیں ان کے اختیار کی بات ہے، لیکن ایز اے مسلم کسی کو بھی انجسٹس انیکوالٹی نہیں دکھتا. اگر کسی کو دکھتا ہوگا تو انہوں نے اسلام کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ صحیح معنی میں عمل کیا. پڑھے سمجھے عمل کریں، اطمینان ہوگا. جیسے آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اطمینان ہے، ویسے الحمدللہ آپ کو بھی اطمینان ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ، بہت ہی ایک انٹلیکچوئل ٹاپک تھا یہ. الحمدللہ. اور شیخ یہاں پر واضح کیے کہ واٹ از ایکوالٹی اینڈ واٹ از انیکوالٹی. الحمدللہ. یہاں پر سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. دوستوں انگلش میں ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بیوٹی لائز ان دی آئی آف دا بیہولڈر. لیکن شیخ کے آنسر نے آج یہ پروف کر دیا کہ بیوٹی لائز ان دی برینز آف اے تھنکر. یعنی کہ جو سوچتا ہے اس کے اوپر ڈیپلی، بنا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیقات کیے، حکمت کے بغیر کچھ نہ کچھ کمنٹس پاس کرتے ہیں، اوپینین سامنے. بالکل نہیں، آپ کی سوچ بدلتی ہے آپ کی نالج سے. جی جی جی. آپ اگر نالج تسلیمہ نرسین سے لیں گے تو وہ نظریہ ہوگا. جی انسپائر ہو جائیں گے. جی. آپ اگر نالج قرآن سے، سنت سے اور اسلام پر عمل کر کے خوشی پانے والوں سے لیں گے تو آپ کو میرا نظریہ ملے گا. آپ جہاں سے نالج لیں گے وہاں کا نظریہ. جی جی جی. جزاک اللہ خیرہ شیخ. بہت ہی بہترین ایک ڈسکشن تھا میں کہہ سکتا ہوں. شیخ ہم بہت کچھ ٹاپکس کور کر لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے ٹاپکس پڑے ہوئے ہیں اسی سے ملتا جلتا، لیکن سنس ہمارے پاس ٹائمنگ سلاٹ بھی ہے اور شو جلدی ختم کرنے کا وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو اپنے طرف سے آج کا جو ٹاپک ہے اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا پھر سے ایک نصیحت دے دیں ایز اے کنکلوژن، دیٹ از ریگارڈنگ ریلیجیس یونٹی اینڈ ریلیجیس فریڈم. جی شیخ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. جو ناظرین ہمارے اس وقت اس چینل پر ہمارے اس پروگرام کو الحمدللہ دیکھ رہے تھے، اگر آپ تفصیلی طور پر اسے دیکھے ہوں گے، کہیں پر بھی کسی بھی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کی گئی. کوئی بھی ہو، چاہے وہ جو بھی مذہب کا ہو، اس کے لیے اپنا فریڈم ہے، وہ اس پر عمل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور جس بات پر وہ عمل کر رہا ہے، خود اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو بھی کمپلشن نہیں کر سکتا، نہ دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو کمپلشن کر سکتا ہے. جس بات پر میں عمل کر رہا ہوں یہ میرے لیے مذہبی آزادی ہے اس ملک میں، اور میرے رب کی طرف سے ہے یہ انتظام. میں اس پہ خوشی سے عمل کروں گا اس کی ہدایت کے ساتھ. اور کوئی اگر میری عمل کو پسند نہیں کرتا، یہ اس کا نظریہ ہو سکتا، لیکن وہ مجھے کمپلشن نہیں کر سکتا کہ میں وہ عمل نہ کروں. جیسے حجاب کنٹروورسی پہ کہا گیا حجاب مت پہنو، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے. آپ جو پہن رہے ہیں وہ آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ جو پیتے ہیں وہ آپ کے اختیار کی بات ہے. میں جو کھاتا پیتا پہنتا ہوں یہ میرے اختیار کی بات ہے. کیوں؟ یہ مذہبی آزادی ہے ہماری، اور اس ملک میں اجازت ہے ہمارے لیے. لہذا ایک دوسرے پہ، اپنی کمیونٹی پہ بھی نہ کمپلشن ہو سکتا نہ دوسروں پر. ہاں فائدہ بتا سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، باقی سامنے والے کے اختیار کی بات ہے. دوسری بات، جو پرسیپشنز کو اسلام ایک انیکوالٹی والا مذہب ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جیسی نالج ویسی تھنکنگ. اگر آپ تسلیمہ نسرین سے، سلمان رشدی سے، اورینٹلسٹ سے، ایکسٹریمسٹ سے، ٹیررسٹ سے اگر آپ نالج لیں گے، آپ کا نظریہ وہی ہوگا.
اگر آپ اسلامک نالج قرآن سے لیں گے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیں گے، آپ کے کمپینین سے لیں گے، اسکالر سے لیں گے، اور جس پر اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں ان سے لیں گے، آپ کا نظریہ، آپ کا ویژن وہ ہوگا. آپ جہاں سے نالج لینا چاہتے ہیں وہی نظریہ آپ کا ہو جائے گا. ہم نے جو نالج لی، ہمارا نظریہ یہ ہے جو اس آدھے گھنٹے سے زائد کے پروگرام میں ہم آپ کو پیش کر رہے تھے، ہمارے نظریے کو دیکھ لیجئے، ہماری نالج کا اندازہ ہو جائے گا، اور ہماری نالج کو دیکھ لیجئے، آپ کے نظریے میں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. تو ایکسٹریمزم جو آج میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے ہندو مسلم کی بات کا، اس ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہوگا. میڈیا پولرائز کر رہی ہے چیزوں کو، لیکن ایک واسٹ لیول پر ہندوستان میں آج بھی یونٹی ہے، پیس ہے. 11 فروری 2022 کو جہاں ODP کا چرچا ہندوستان بھر کے میڈیا میں ODP میں بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک امن پسند ماحول الحمدللہ یہاں پر ہے. یہ امن کا ماحول آپ کو نہیں بتانا چاہتے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ گندا ہو جائے، آپ کے نظریے میں دشمنی آ جائے. دنیا لاکھ برا چالے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، قتل و غارت گری نہ کریں، دشمنی نہ کریں. یہی پیغام اسلام کا ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں، یہی پیغام کو پریچ کرتا ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. شکراً، بارک اللہ فیک شیخ. ایک بہت ہی بہترین میسیج دیے آپ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. الحمدللہ بہت خوشی ہے مجھے، اور بے شک ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات بھی آپ کے یہاں پر موجودگی سے بہت ہی خوشی ہیں. اور بہت سارے ایسے نان مسلم ہمارے بھائی بہن بھی ہوں گے جو آپ کے اس شو کو ایٹ پریزنٹ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے جانب سے بھی میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. شیخ، یہ اس دوران جہاں پہ انڈیا میں بہت سارے میڈیا پھیلے ہوئے ہیں جو ہیٹریڈنس کو، نفرت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سے یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ اسلام کا جو ریئل جو میسج ہے اور مسکنسیپشنس جو ہیں ان کو دور کرنے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی. امید ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات آج کے اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ ریئل نالج لوگوں تک عام ہو انشاءاللہ. یہ میسج جو بھی باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہے یہ کسی ایک انسان کا میسج نہیں ہے. دس از دا میسج فرام گاڈ دا آل مائٹی. تو انشاءاللہ اسے عام کرنے میں آپ کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہوگا. امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو میرے پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی. آنے والے ایپیسوڈز ہوئی ہمارے ساتھ کاظم بھائی یعنی کہ محمد کاظم فرام حیدرآباد اڑپی میں رہ کر ہمارے ساتھ بہت سارے ویریس کرنٹ ایشوز پر ڈسکشن کرنے والے ہیں، اور ان ایپیسوڈز کا آپ ویٹ کریں. تب تک کے لیے آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.